بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں رہا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئیں۔ وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بچے میرے پاس خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان چلیے ورنہ محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچی۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا وہی شخص ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی شخص ہے۔ ان دونوں نے مجھے زور سے پکڑا اور لٹا دیا اور میرا سینہ چاک کیا۔ وہ دونوں کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ ان دونوں کو جب وہ چیز مل گئی تو انہوں نے وہ ایک سیاہ سا دانہ باہر پھینک دیا۔ وہ سیاہ سے دانے سے ہی شیطان انسان کے بدن میں اثرات ڈالتا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس گھر لے آئی، اور ان کے شوہر نے اس وقت ان سے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں کوئی اس بچے کو نقصان نہ پہنچا جائے، ہم اس کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف لے کر روانہ ہوئی۔ جب مکہ کی طرف روانہ ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے اور وہ حواس باختہ ہو گئے۔